بزرگوں عزیز ساتھیوں، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سن کے سنا کے سن سب نوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سی وقار، اج دے جمعے دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی عظمت اور شان کے اندر عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سن کے سنا کے سن سب آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے اور عید الاضحیٰ اس سے ہفتے کے اندر ان قریب ہے، اور اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں۔ خلیل دا معنی دوست ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کی پیدائش مبارک ایک شہر بابل اس کے اندر ہوئی۔ پھر آپ نے دین اسلام کی خاطر ہجرت شروع تو فرمانی شروع کر دیتی۔ آپ مصر کے اندر گئے، فلسطین کے اندر گئے، اور پھر آخری مقام بالآخر مکہ المکرمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اور اتھے رب دا گھر بھی آپ نے ہی تعمیر فرمایا۔ اگرچہ وہ جگہ یہ تو پہلا تو مختص آئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اتھے آ کے اللہ دے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تو اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع تو ہی کرنی شروع کر دیتی، اور پھر سب کو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت تبلیغ آپ نے اپنے گھر کو شروع فرمائی۔ آپ کا سکا چاچا ہے جن کا نام آزر ہے، بت گر ہے، بت بنان والا ہے، بت خود بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو ہی تبلیغ شروع فرمائی، اور اس چاچا آزر کو آپ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے آزر، اے بت خدا نہیں ہوندے، اے جھوٹے نے، خدا کوئی زیادہ نہیں ہوندے۔ آپ نے فرمایا خدا ایک ہی ہے جڑا عرش و فرش کا مالک ہے، اور وہی خدا سچا خدا ہے۔ حضرات سی وقار، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے خلیل ہیں۔ آپ نے ہر طرح دا امتحان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا۔ رب نے لیا، جانی بھی لیا، مالی بھی لیا، اولاد دا بھی لیا، بیوی تے بچیاں دا بھی لیا، وطن کو قربان کرن دا بھی لیا، لیکن اللہ دے خلیل اپنے رب دی بارگاہ دے وچ ہر امتحان کے اندر آپ سرخروئی ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات سی وقار، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ دے آخر زمان نبی ساڈے لجپال نبی دے جد امجد بھی نے۔ جدوں پوچھا جاتا ہے حضور اے قربانی ایک کہندی سنت ہے، حالانکہ قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صحابہ نے پوچھا، اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اے سنت میرے دادا جان میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ دی بھی سنت ہے، رب دے حبیب دی بھی سنت ہے، اور کسی نو رب نے روح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو رب نے خلیل اللہ بنایا، لیکن جب یار دی باری آئی تو رب نے حبیب اللہ بنایا۔
محبوب نبی محبوب جڑا اللہ نو سب تو زیادہ پیارا ہے وہ تہاڈا تے میرا لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرات اسی وقار آپ نے ہر طرح دی قربانی دیتی اور عملاً دے کے آپ نے لوگوں کو دسیا۔ جدوں چاچا آزر بت بناتا ہے تے آندا ہے کہ اے ابراہیم بیٹا، کیونکہ آپ دا بچپن ہے، آندا ہے اے ابراہیم بیٹا تو بھی لے دیا کر میرے بتاں نوں۔ بت گار ہے، بت بناتا ہے، اندے ہاتھ دے بنے بت بڑی اچھی قیمت دے اندر فروخت ہوندے ہیں۔ ایک دن آزر نے اپنے بیٹے نوں بھی بھیجیا، اپنے ہور بھی بھتیجیاں نوں بھیجیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت دیتا اور آخدا ہے کہ اے ابراہیم بیٹا اے بت لے جا تو بھی فروخت کر کے آ۔ حضرات اسی وقار اللہ دے نبی نے اتھے ہی فرمایا اے چاچا آزر اے نہ سن سکتا ہے، نہ ویکھ سکتا ہے، نہ کسی دی تکلیف نو دور کر سکتا ہے، لہذا اینو کہیں خریدنا ہے، اینو میں کیویں بیچ کے آواں۔ حضرات اسی وقار دوجے جڑے بچے جانتے ہیں اچھی قیمت فروخت کر کے آزر کو پیش کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے جان دا انداز ہور ہوتا ہے۔ آپ دا انداز دین اسلام دی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے نبی، اللہ تعالیٰ دے رسول بچپن تو ہی دین اسلام دی دعوت اور تبلیغ اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جڑا ہے وہ فرمایا لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیندے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ نے ساڈے آقا کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سب رسولوں کا رسول بنایا ہے، اور سارے نبیوں کے رسولوں دے جو ساڈے نبی کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ پیار نال سبحان اللہ کہا۔ پھر اس کیوں نہ کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والی کل جہاں ایک تیری ذات ہے، والی کل جہاں صرف ایک ذات ہے۔ اے محبوب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ سیدہ آمینہ کے دو لارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہیں گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ اور مسلمانوں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا چچا آزر کہتا ہے اے بیٹا ابراہیم
آپ انہوں گوتا دے کے فرماندے نے اشرب الماء پانی پی لا. جڑا ویکھدا ہے وہ بچہ سمجھ کے ہائی کافر ویندا بھی پیا ساڈے خداواں دا حال ابراہیم علیہ السلام کی کردے پین، لیکن وہ بچہ سمجھ کے تے کچھ نہیں آکھدے. حضرات اسی وقار آپ گلیاں دے اندر یہی صدا بلند کرتے پے. ایک دروازے دے گزرے جاون تے ایک بڑھیا ایک مائی نے اپنا دروازہ کھولیا تے اس آخیا اے بچہ ایک کی بیچ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بت بیچتا پیا. تو اس بڑھیا نے آخیا اے بیٹا رات کو میرا خدا ہو گیا چوری تے زیادہ مینوں میرا خدا عطا کر دے. حضرات اسی وقار آپ نے فرمایا اے اماں جی بت تہاڈا خدا چوری ہو گیا ہے، وہ کیسا خدا ہے جڑا خود چوری ہوے؟ حضرات اسی وقار آپ نے فرمایا اماں جی میں تہاڈی رسائی اس خدا تک نہ کراواں جڑا چوری ہون تو تہانوں بچا لے سی لگا، جڑا چوری خود نہیں ہوندا بلکہ چوری ہومن تو تانوں بھی بچاوے گا. بڑا اعلیٰ خدا ہے. اور فرمایا ایک خدا ہے وحدہ لا شریک خدا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں. وہ مائی نے آخیا اے بیٹا انہوں حاصل کرن واسطے انہوں منن واسطے بڑے تحفے تائب دینے کی ضرورت ہو سی. آپ نے فرمایا وہ خدا میرا تحفے لیندہ کونی تحفے عطا کرن لگا خدا. حضرات اسی وقار آپ نے اس مائی کو جدو دین اسلام کی دعوت دیتی اللہ نے اس مائی سے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا. حضرات اسی وقار آخیا اے ابراہیم پھر مینوں اس خدا تک میری رسائی کرا دے. اللہ تعالیٰ کے خلیل نے اس گڑیا دی اپنے رب تک رسائی کرا دیتی اور اس مائی کو کلمہ پڑھا کے تو مسلمان کر دیتا ہے. حضرات اسی وقار ابراہیم علیہ السلام آپ بچپن تو ہی فرمایا دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. حضرات محترم جس ویلے کافران دا عید دا دن آ گیا انہاں دا رسم و رواج آئی کہ اپنے بت گھر اپنے بت خانے دے اندر صبح نو کوئی چیز مٹھائی کوئی اچھی کوئی میٹھی چیز پکا کے کوئی کپڑے کوئی کیا کیا چیزاں اپنے اپنے خداواں دے اندر اگے رکھ کے تے چلے جاندے ہیں اپنے میلے تے شام کو واپس ہونا اپنے اپنے بتاں دے وہ چیز جا کے تے انہوں برکت سکتے ہیں پھر اپنے گھراں جا کے کھاندے ہیں. حضرات اس پرکار انہاں آکھیا اے ابراہیم تساں تے ساڈی عید تے جانا کوئی نہیں ساڈے میلے چ جانا کوئی نہیں. پتہ چلیا میلیاں تے جانا یہ نبیاں تے رسولاں دا کام ہی کوئی نہیں. حضرات اس پرکار ابراہیم علیہ السلام چابیاں اپنے بت خانے دیاں دے دتیاں اور آکھن لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اسی واپسی تے اے تواڈے کول لے لسیں. آپ نے فرمایا واپسی آسو تے دیکھو انہاں دا حال کی ہو گیا ہے. حضرات اس پرکار چلے گئے اور اپنا میلہ منا کے اپنا جو بھی انہاں دا فنکشن آئی. حضرات اس پرکار شام ہوئی سب واپس رخ کرتے اپنے بت خانے دے اندر. حضرات اس پرکار اللہ دے نبی اللہ دے خلیل نے کیا کیتا ہے پھر سبحان اللہ کہتا آپ سلام ابراہیم علیہ السلام آپ بت خانے دے اندر گئے آپ نے تالا کھولیا دیکھیا ہر بت دے اگے بڑیاں مٹھائیاں پئیاں نے اچھے اچھے کھانے پکے ہوئے پے نے کسی دے اگے کپڑے تے سوٹ پے نے. حضرات اسی وقار آپ کو غصہ آ گیا. اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے اللہ دی وحدانیت کے دعوت تے تبلیغ کرن والے ابراہیم علیہ السلام آپ نے کی کیتا آپ نے سارا بتاں نو مارنا تے توڑنا شروع کیتا. کسے دی پاں توڑ دینے کسے دی لت توڑ دے پے کسے دا کن توڑ دے پے کسے دا نک توڑ دے پے. حضرات زیوکار کسے دا سر اڑائی جا رہے ہیں. حضرات زیوکار انہاں سارے بتاں نو توڑ کے وڈے پٹ دے موڈے دے اوتے او کلہاڑا رکھ کے تے آپ گھر واپس آ گئے. اور جب شام ہو گئی ہے مسلمانوں کا پھر واپس ہوندے نے اپنے بت خانے دا تالا کھولیا انہاں ویکھیا انہاں دے خداواں دا جدوں اپنے خداواں دا حشر ویکھدے پے او پریشان تے حیران ہو گئے. حضرات زیوکار کسے خدا دی لت کوئی نہیں کسے خدا دی پاں کوئی نہیں انہاں دے کسے اس بت دی فرمایا کن تے نک کوئی نہیں کسے دا سر اڑیا پیا ہے. ابراہیم علیہ السلام آپ دے بارے
واپس آئے سارے بھڑکے پہ ہن ابراہیم علیہ السلام کو لائے، اے ابراہیم ساڈے خداواں دا اے عرشد تساں کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے کول کی پوچھ دیو، جے دے موڈے تے کلاڑا ہے اون دے کول پوچھو کہ انہاں نوں ماریا سبحان اللہ۔ حضرات اسی وقار ابراہیم علیہ السلام دے بارے انہاں دے دل دے اندر تے اگاں لگ گئیاں۔ آپ نے فرمایا ان دے کول پوچھو کیویں آکھ سکتے ہیں کہ اے بولتے بول بھی نہیں سکتے، ویکھ بھی نہیں سکتے، دس بھی نہیں سکتے۔ حضرات اسی وقار شرمندگی دے نال منہ تھلے کر کے واپس چلے گئے، نمرود کول گئے، آکھیا نمرود تینوں پتہ چلیا؟ آخدا کی ہویا؟ آکھن لگے ساڈے خداواں دا حال بڑا بھیڑا کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے۔ حضرات اسی وقار نمرود نے آکھیا پھر کرنا کی چاہیے؟ حضرات اس پہلے پیغام بھیجیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر تشریف لے کے آئے۔ حضرات نمرود بھی غصہ ہے، سارے کافروں کو غصہ ہے۔ آخر لگے اے ابراہیم دس خدا کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا ایک کوئی ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ حضرات اسی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نے سوال کیتا 10 خدا کیڑا ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا وہ ہوندا ہے جڑا زندہ بھی کرتا ہے تے فرمایا موت بھی عطا کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے پھر مارتا بھی ہے۔ اس بدبخت نو گل سمجھ نہ آئی، اس نے ایک جنوں آزادی صبح ملتی آئی انہوں بلایا، آکھیا تینوں صبح سزائے موت آئی۔ آکھن لگا تینوں صبح کی ہونی ہے؟ آکھن لگا میرے سزائے موت ہونی ہے۔ آکھن لگا جا تینوں میں زندگی دے دیتی، تینوں میں آزاد کر دیتا۔ 2 آزاد کو پکڑ کے انہوں سولی تے چڑھا دیتا۔ آکھن لگا ابراہیم اے زندگی تے موت تے میں بھی دے سکتا۔ حضرات اسی وقار اللہ دے نبی سمجھ گئے کہ جاہل ہے، اے بے علم ہے، انہوں فرمایا علمی نہیں، انہوں دلیل ہور دینی پینی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں تو سمجھ نہیں آئی میری گل دی، اصل زندگی تو موت اے نہیں ہے کہ کسی نو سولی چڑھا دو اور کسی نو آزاد کر دو، لیکن انہوں بدبخت کو کی پتا؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جڑا مشرق تو سورج کڑتا ہے تے مغرب کے اندر فرمایا غروب کرتا ہے۔ حضرات اسی وقار اس ویلے نمرود کیونکہ جواب کوئی نہیں کر نہیں سی سکتا، اس نے اپنا پیندرا بدل لیا۔ آکھن لگا اے ابراہیم ساڈے خداواں تے بتاں نوں کہہ انج مسمار کیتا ہے، انہوں کہہ توڑ پھوڑ کیتی ہے۔ حضرات اس وقار اس مقام کے علماء کرام فرماندے اگر اے سوال نمرود ابراہیم علیہ السلام کو کر دیندا، اگر تیرا خدا سچا ہے اگے ہر روز سورج چاڑدا ہے مشرق دے وچوں، اج مغرب تے تو چاڑ کے بھی کھاوے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں رب نے فرمایا ہے کہ اے پیارے خلیل اگر تانوں اور نمرود سوال کرے کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو پھر مغرب میں جو سورج کو کٹے مشرق کے اندر غروب فرماوے، اے ابراہیم تو ڈرنا نہیں، تیرا رب اویں ہی کر دے سی لگا۔ حضرات اسی وقار اس نے پھر اپنی گل لایا، آکھن لگا کہ اے کافر ابراہیم علیہ السلام با عزت آپ گھر چلے گئے۔ حضرات اس آقا ایکو طریقہ بدلہ لیندہ ہے کہ اسی نمرود نے آکھیا ابراہیم علیہ السلام اکلے ہن، اور یاد رکھو اللہ دے خلیل اکلے ہو کے فرمایا اس ویلے اس وقت دے حاکم دے اگے آپ اکلے ہو کے ڈٹ گئے، اور آپ نے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جرا وقت دا حکمران ہوئے، جرا ان دے سامنے کلمہ حق آکھن تے ڈٹ جاوے، اللہ دے نبی نے فرمایا اس سارے کو بڑا جہاد ہے۔ وقت دا جابر حکمران ہوئے، نمرود تو علاوہ اس ویلے پوری دنیا دے اوتے کوئی حکمرانی نہیں کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اکلے ہن، پوری سلطنت تے بادشاہی کرن والا اس وقت دا نمرود بدبخت آئی، ہزاراں فوجاں ہن، لکھاں ہن، آپ اکلے ہو کے حضرات اسی وقار ان دے کول ڈرے نہیں ہیں، آپ نے کلمہ حق بلند کیتا، فرمایا رب ایک ہے، اس تو علاوہ کوئی خدا نہیں۔ حضرات نمرود نے آرڈر کیتا 45 فٹ فرمایا کہ لمبی تے چوڑی اس نے حویلی بنائی،
اور 45 فٹ اس دیواراں نو چاروں طرف تو فرمایا اس نے بلند کیتا اور آکھیا کہ اس دے اندر لکڑیاں جنیاں اکٹھیاں کر سکتے ہو کر لو۔ 3 مہینے لگے اس حویلی نو بڑھن واسطے۔ اور نمرودی او بتاں دی پوجا کرن والے جتنیاں کسی کو لکڑیاں ہو سکدیاں 3 مہینے تک حضرات ذوالفقار اس حویلی نو بھریا گیا۔ پوچھا نمرود کی کرنا ہے؟ آکھن لگا اس دے اندر ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانا ہے۔ تے انہوں پوچھن والے نے آکھیا ابراہیم کوئی ایڈا بڑا ہے؟ آکھن لگا ہے تے کلا پر ہے بڑا ترکڑا بندہ۔ میں سمجھ آئی سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں ہے سی نمرود پوری دنیا تے تعاون سلطنت کرن والا حکومت کرن والا ایک ابراہیم علیہ السلام واسطے مسلمانوں اتنی لمبی چوڑی حویلی بنائی 3 مہینے تک کوئی لکڑیاں اکٹھیاں کرتا رہا۔ حضرات ذوالفقار اے پتہ انہوں بھی ایسی اے ابراہیم علیہ السلام اے اگرچہ ہیں تے اکلے پر اللہ نے اپنے حبیب اپنے خلیل اپنے نبی رسول مطابق پڑھیاں عطا کیتیاں نے۔ حضرات ذوالفقار اس نمرود نے او اگ اس آسماناں تک بلند کیتا۔ حضرات ذوالفقار اگ نو چلایا گیا پھر انہوں سمجھ نہ آوے اللہ دے خلیل نو اگ دے اندر پانا کیویں ہے۔ حضرات ذوالفقار اس نمرود نے کی کیتا اس ویلے شیطان آ کے اس کو ایک مشورہ دیندا پیا ہے ایک منجنیق تیار کر ایک جھولے تے پین دی طرح ایک منجنیق بنائی گئی اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام آپ مسلمانوں اس کے اوپر بٹھایا گیا۔ حضرات ذوالفقار آگ آسمان تک پہنچی پئی ہے۔ مسلماناں توجہ کر 80 ہزاراں تے لکھاں دے جناب والا کروڑاں دی تعداد کے اندر مسلمان ہیں۔ حضرات ذوالفقار اس وقت عقل نے اللہ دے خلیل سن ساریاں سائڈاں وال نمرودی سن بتاں دی پوجا کرن والے سن آپ اکلے ہو گئے اس نمرودی قوم دا مقابلہ کیویں پہ کردے نے۔ حضرات ذوالفقار جدوں منجنیق تے بٹھا دیتا آگ آسماناں تک جلدی پئی ہے۔ حضرات ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام آپ نو اگ دے اندر پان لگا سی اللہ دے فرشتے نے عرض کیتا انہوں نے ماں دیاں چیخاں نکل گیاں یا اللہ او خلیلاں دا کہ انہوں اگ دے اندر ساڑتا پیا۔ سمجھ آئی مجھے سبحان اللہ یا جانے سبحان اللہ۔ آنکھن لگیاں ہونا تے جلوان تے فرشتے اے رب العالمین تیرا خلیل ہے تیرا دوست ہے یا اللہ تو اپنے دوست کو کیوں نہیں بچاندہ پیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میرے خلیل دی زبان دے وچوں کوئی ایک جملہ بھی سنیا جے۔ آنکھن لگے مولا نہیں سنیا تے کوئی نہیں فرمایا پھر تسی چپ رہو میں جانا تے میرا خلیل جانے۔ حضرات ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام فرشتے نے آکھا جڑا طوفان والا فرشتہ سی یا اللہ مینوں اجازت دے میں تیرے خلیل دی ہیلپ مدد کرن واسطے جاواں۔ میرے رب نے فرمایا جا تینوں بھی اجازت دے۔ طوفان والا آیا فرمایا تینوں بھی اجازت دے۔ بارش والا آیا میں اشارہ کر رہا فرمایا جا تینوں بھی
اگر رب یہ نہ فرماندا بردم و سلاما، برد دا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا تے سلاما دا معنی سلامتی والی، فرمایا اگر رب سلام ماں دا لفظ نہ فرماندا تے آگ ایڈی ٹھنڈی ہونی ہے برد تو بھی بعد ٹھنڈی ہو جانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایڈی ٹھنڈی بھی نہ ہونی کہ میرے خلیل کو سردی لگے، فرمایا سلام سلامتی والی ہونا ہے، میرا خلیل جو اندر جاوے تو سکون آ جاوے۔ ایک روایت چاہتا ہے آپ 3 مہینے اس آگ دے اندر رہ اور رسی سڑ گئی جس اتنے آپ کو بٹھایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال مبارک جڑا ہے وہ بھی فرمایا آگ نہیں جلایا کوئی نہیں۔ حضرات اسی وقار اس آگ دی کی ضرورت آئی، رب دا حکم ہوئے تھے۔ حضرات اسی وقار ابراہیم علیہ السلام کا جانی امتحان لے لیا، ہن فرشتہ نے عرض کیتا یا اللہ تیری عبادت تیرا خلیل اس تو کرتا ہے کہ تو نے انہوں نے مال مویشی بڑے دیتے ہیں، آپ کو لا تعداد جانور ہیں، آخر یا اللہ تیری عبادت اس کو کرتا ہے کہ تو نے مال و مطاب زیادہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تسی بھی میرے خلیل کو ازما لو، میرا خلیل میری رضا واسطے عبادت کرتا ہے یا مال مطاب دی لالچ واسطے کرتا ہے؟ حضرات عزیز وقار اج لوگ آختے ہیں قدرتاً جنہیں سوال آیا کہ تسی انگوٹھے چمدے ہو۔ حضرات عزیز وقار جدو آقا کریم علیہ السلام کا نام آوے تو عاشق رسول ابراہیم علیہ السلام ساڑھے آقا تے جد امجد نے، آپ تے دادا جان نے، جدو آپ نے دعا فرمائی رب دا کعبہ بنایا اتنے رسکنا گا کہ آپ نے دعا منگی یا اللہ مینوں نیک صالح بیٹا عطا کر اور اس بیٹے دے جو آخر زمان نبی بھی عطا کرنا تاکہ میری نسل دے جو آخری نبی آ جا سکے۔ حضرات اسی وقار کسی نے آکھیا کہ تسی ایویں مٹھے چومے جانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تے چومے، آدم علیہ السلام تے چومے، رب دا نور نظر آیا۔ حضرات اسی وقار علماء بڑا پیارا جواب دیندے ہیں، وہ فرماندے آپ نے سوال دا جواب سوال کر کے خود ہی پھنس گیا ہو، فرمایا آدم علیہ السلام تے نظر آیا تاں چومے، ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا تاں چومے۔ اے دسو جدو تسی حج تے کنکریاں مار دو شیطان تے شیطان ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا یا کوئی نہ؟ بولو تو سے نظر آیا ہی، آپ نے کنکریاں ماریاں سچ۔ حضرات اسی وقار فرمایا شیطان ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا، آپ نے پھر ماریاں کنکریاں، آج بھی حجی 1400 سال بلکہ 1000 سال گزر گئے، آج بھی حجی اٹھے جا کے جدوں تک کنکریاں نہیں مارتا اللہ ان کا حج پورا ہی نہیں کرتا۔ حضرات ادوں تے نظر آیا شیطان تے تاں ماریاں تے اج کیوں مار دیں؟ آخیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فرمایا جی وہ سنت ادا کی جا سکتی ہے تو اٹھے چومن والی سنت ادا کی جا سکتی ہے۔ آخیا تسی بھی امتحان لے لو، فرشتے آئے انسانی شکل دے اندر اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک فرشتہ انسانی شکل دے اندر ایک کھیت دے اندر چپ کر کے بیٹھ گیا، ابراہیم علیہ السلام بکریاں تے ریوڑ چڑھا رہے سن، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا ہے تے آپ کو جن نال پیار ہوئے ان کا ذکر بڑا چنگا لگتا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ، اچھا آپ کو سبحان اللہ، اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام آپ نے دیکھا میرے رب دا ذکر ہوتا پیا ہے، میرے رب دا پیارا ذکر کوئی بڑی پیاری آواز کے اندر کرتا پیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس دنیا صداواں بلند ہو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سجے کھبے آگے پیچھے آپ نے جو نظر دوڑائی، فرمایا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، آپ اس سائڈ پر چل پے جتنی آواز آ رہی سی، ابراہیم علیہ السلام آگے گئے، ایک بندہ سونی شکل والا اللہ کا ذکر کرتا پیا ہے، آپ نے فرمایا ایک ہی کر رہا سی، آخر لگا میں اپنے رب کا ذکر کر رہی، آپ نے فرمایا ذرا پھر کرنا، حضرات ذکر وہ فرشتہ بن کے آیا، اللہ نے خلیل کا امتحان لینے واسطے آیا، میرے رب نے کھلا فرما دیتا او فرشتے ہو جنہ جمیں دل کرتا میرے خلیل کو ازما لو، میرا خلیل کسی لالچ واسطے میرے نال پیار نہیں کرتا بلکہ میری رضا واسطے محبت کرتا ہے۔ جناب والا وہ فرشتہ اللہ کا ذکر کر رہے، آپ نے فرمایا پھر سنا وہ
ہن جڑیاں ادھیاں باقی بکریاں بچ گئیاں نے تیرا جانور تے مال تے سارا